مجھے سن تو اچھی طرح یاد نہیں، لیکن یہ سن 58 کا ایوب خانی مارشاللہ لگنے سے پہلے کی بات ہے۔ میری عمر رہی ہوگی اس وقت کوئی 16-17 برس۔ مجھے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنا اچھی طرح یاد تھا، بلکہ یوں کہیں کہ سفر کی ایک ایک تفصیل میرے ذہن میں تھی۔ ہمارے اپنے گھر کے لوگ تو زیادہ نہیں تھے، میں، اماں، ابا اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن، مگر ہمارے ساتھ شنو خالہ کا پورا کنبہ بھی پاکستان کی طرف روانہ ہوا تھا، اور اب لاہور کے اس 3 کمروں والے گھر میں ہم خاصی پریشانی میں مبتلا تھے۔ غسل خانہ ایک ہی تھا جو گھر کی چھت پر بنا ہوا تھا۔ شنو خالہ کے 7 اپنے بچے، ان کے دائم المرض مگر انتہائی شاطر میاں، شنو خالہ کے دونوں داماد اور دونوں بیٹیاں، اور ان میں سے ایک کے 3 اور دوسری کے 2 بچے، تو صبح کے اوقات میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ یہ گھر ابھی باقاعدہ کسی کو الاٹ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ ابا کی کوششوں سے ہم اس پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے، تو خود بخود فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ گھر ہمارا تھا۔ پھر اللہ نے ایک مہربانی کی کہ شنو خالہ کے دونوں داماد مردان کی شوگر مل میں ملازم ہو کر لاہور سے چلے گئے، تو ذرا ہاتھ پیر پھیلانے کی آسانی ہو گئی۔ میں اسکول میں پہلے ہی داخل ہو گیا تھا، اور اب چھوٹی بہن بھی اسکول جانے لگی تھی۔ شنو خالہ کے میاں دن بھر ڈیوڑی میں چارپائی ڈالے پڑے رہتے اور کبھی کبھی سیگل کے گائے ہوئے گانے بھی گایا کرتے تھے۔ ہمارا گھر اس گلی کا ویسے بھی آخری گھر تھا، تو یہ عام گلیوں کی طرح لوگوں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ ہماری گلی میں وہی لوگ دکھائی دیا کرتے تھے جنہیں یہاں آنا یا جانا ہوتا تھا، یا جو یہاں رہتے تھے۔ ابا ہندوستان ہی سے ایم ای ایس میں ملازم تھے، اور پاکستان آ کر ان کی کچھ ترقی بھی ہو گئی تھی، تو اماں نے کتنی ہی بار ان سے کہا بھی کہ وہ سرکاری مکان کے لیے کوشش کریں یا پھر کسی کھلی جگہ پہ کرائے کا گھر ہی لے لیں، تو ان کی جان اس ہنگامے سے چھوٹے جو ہمارے گھر میں ہر وقت بپا رہا کرتا تھا۔ مگر ابا نہ جانے کیوں ٹال رہے تھے۔ شنو خالہ میری سگی خالہ نہیں تھی، اماں کی چچا زاد تھی، اور ہندوستان میں بھی ہمارے ہی محلے میں رہا کرتی تھی۔ ان کے میاں نے، جیسا کہ میں نے بتایا، عمر بھر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ہندوستان میں چھوٹی موٹی جائیداد تھی، یہاں بھی کہہ سن کے 2-4 دکانیں الاٹ کروا دی تھیں، تو ان کے کرائے پر ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ بڑا لڑکا کالج میں پہنچ گیا تھا، چھوٹے کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اسے کسی درزی کی دکان پہ کام سیکھنے کو بٹھا دیا تھا، اور شام کو وہ بھی 2-4 روپے گھر لانے لگا تھا۔ شنو خالہ کی تینوں بیٹیاں سیانی تھیں، اور چونکہ لڑکیوں کو اسکول بھیجنا ان کے خاندان میں عیب گردانا جاتا تھا، تو وہ تینوں محض سپارہ ہی پڑھ سکتی تھیں، یا سارا دن نہ جانے کن باتوں پہ منہ میں دوپٹہ ٹھونسے ٹھی 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 کر کے ہنستی رہتی تھیں۔ ان کی بڑی لڑکی مجھ سے کوئی 5-6 سال بڑی ہوگی، اور مجھے اس کی یہ عادت زہر لگتی تھی کہ وہ آتے جاتے یہ مجھے زینے یا ڈیوڑی میں اکیلا پاتی تو میرے گال پہ زور سے چٹکی بھر لیتی۔ کتنی بار سوچا کہ اماں سے اس کی شکایت کروں، مگر پھر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ پھر انہی دنوں لڑکیوں کے چچا یعنی ہمارے خالو کے ایک بھائی ریاض میاں ہمارے گھر وارد ہوئے۔ یہ سدا کے کنوارے تھے۔ وہ بغیر پاسپورٹ کے چھپتے چھپاتے پاکستان آئے تھے، اور ہمیشہ یہاں رہنے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ شنو خالہ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، تو انہی کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ ہندوستان میں کسی جرم میں ملوث ہو کر پاکستان بھاگے تھے۔ یہ حضرت کافی شوقین مزاج تھے، شیخی خورے بھی تھے، اور ان کا ایک تکیہ کلام بھی تھا کہ میاں ہمارا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ یہ جملہ وہ کسی بھی طور اپنی گفتگو میں کھینچ کھانچ کے ضرور شامل کر دیا کرتے تھے۔ لٹھے کا کڑکڑاتا پاجامہ، بیل بوٹوں والا کرتا، اور پاؤں میں سیاہ پیمپ پہن کر اور نوکیلی مونچھوں کو مزید نوکیلا کر کے جب وہ سرما لگاتے ہوئے اپنا منہ کبھی کھولتے اور کبھی بند کرتے، تو مجھے بڑی ہنسی آتی۔ ابا بھی انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کا رات گئے گھر آنا تو انہیں ذرا بھی نہ بھاتا۔ اس بات پہ شاید ابا نے ان کی سرزنش بھی کی تھی، تو وہ بھی کچھ ابا سے کھچے کھچے سے رہتے تھے، اور شاید انہی کی باتوں میں آ کر ہمارے خالو نے ایک دن گھر پہ دعویٰ کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس گھر کا انتہائی معمولی سا کرایہ ادا کرتے تھے، جو ابا کی جیب سے سرکاری خزانے میں جاتا تھا،
اور چونکہ یہ گھر ابھی کسی کو باقاعدہ طور پر الاٹ نہیں ہوا تھا اور اس پر شروع ہی سے ہمارے ساتھ خالو کا قبضہ تھا، تو ابا اس دعوے سے پریشان ہو گئے۔ شنو خالہ البتہ ہمارے ساتھ تھیں۔ ابا نے ایک دن خالو سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے بھائی کی باتوں میں اس قدر آئے ہوئے تھے کہ جواباً انہوں نے فقط اتنا کہا کہ اب جو بات ہوگی وہ عدالت میں ہوگی۔ ہمارے ابا شریف آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ مسئلہ گھر ہی میں طے ہو جائے۔ ان کی شرافت اور دھیمے پن نے خالو اور ان کے بھائی کو اور شیر کر دیا۔ ہمارے پاس گھر کا ایک کمرہ تھا، 2 ان کے پاس تھے، بیٹھک مشترک تھی کہ ان کے مہمان آئے تو بیٹھ گئے، ہمارے آئے تو استعمال کر لی۔ جب تک ہم دونوں بہن بھائی چھوٹے تھے، اماں ابا والے کمرے ہی میں سوتے تھے۔ پھر ابا نے مجھے ٹین کی چھت ڈال کر چھت پر ہی ایک کچا پکا کمرہ بنا دیا اور میں اس میں رہنے لگا۔ بہن البتہ ابھی تک اماں اور ابا والے کمرے ہی میں سوتی تھی۔ گھر میں ان دنوں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا۔ ہمارا باورچی خانہ ایک ہی تھا، ہانڈیاں البتہ الگ الگ پکتی تھیں، اور خالہ کی اماں اور اماں کی خالہ دونوں ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونا ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد خالہ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ چھوٹی لڑکیاں بھی کھچی کھچی رہنے لگیں، مگر بڑی لڑکی اب بھی موقع پاتے ہی میرے گال میں ضرور نوچ لیتی تھی۔ ایک دن میں سر شام گھر لوٹا اور جیسے ہی ڈیوڑی میں داخل ہوا تو خالہ کی بڑی لڑکی وہاں گھر کے دروازے پر لگا گلی والا بلب روشن کرنے کے لیے پہلے ہی سے موجود تھی۔ یہ بلب ڈیوڑی میں لگے بٹن سے ہی جلایا جاتا تھا۔ اس نے بلب پر انگلی رکھی ہی تھی کہ میں ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ ڈیوڑی تو دن میں بھی نیم تاریک رہتی تھی اور اس وقت تو ویسے بھی شام کا اندھیرا گلی میں اتر رہا تھا، تو میں نے بمشکل اسے پہچانا۔ چونکہ تنگ ڈیوڑی کو خالو کی ہمہ وقت وہاں پڑی رہنے والی چارپائی نے مزید تنگ کر دیا تھا، تو مجھے خالہ کی بڑی بیٹی کے بہت ہی قریب سے گزرنا پڑا۔ میں جی میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ میرا گال نوچے گی، لیکن اس نے میرا گال نہیں نوچا۔ اس نے چپکے سے میرے کان میں کہا، دیکھو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا آج رات میں چھت والے کمرے میں تم سے مل سکتی ہوں؟ یہ بات انتہائی عجیب و غریب تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آئے، لیکن پھر یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات چھپر والے کمرے میں مجھے نیند ہی نہ آئی۔ مجھے اس کے آنے کا تصور اس قدر ستا رہا تھا کہ نیند ہی نہیں آ کے دے رہی تھی۔ شدت کی ٹھنڈک کے باعث مجھے اصولاً اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا، مگر میں نے اسے نیم وا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی چارپائی کا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اب زینے سے کوئی بھی اوپر آتا، میں اسے زینے کے سرے پر لگے دھندے بلب کی روشنی میں دیکھ سکتا تھا۔ چھت پر ایسی جائز ضرورت تھی کہ اس کے لیے کسی کو اوپر آنے کے لیے کسی مزید بہانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2-3 دفعہ زینے پر کھٹکا ہوا۔ پہلی مرتبہ خالہ کی منجھی لڑکی اوپر آئی، پھر خالو آ کر چلے گئے، اور پھر بہت دیر گزر گئی اور کوئی نہ آیا۔ میں جاگتا رہا اور پھر میں نے طے کر لیا کہ وہ سو گئی ہوگی، بھول گئی ہوگی۔ اصل میں گزرتے وقت کے ساتھ مجھے خود بھی نیند آ رہی تھی۔ شاید میں سو گیا تھا، لیکن پھر آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھوم کر دروازہ بند کیا، لیکن کنڈی نہیں لگائی۔ وہ میرے قریب آئی۔ مجھے لگا جیسے میرے سانس سینے میں نہیں، ریل کے انجن سے نکل رہے ہیں۔ وہی پھنکار اور ویسی ہی گرمی۔ وہ چند لمحوں تک میرے قریب کھڑی رہی، پھر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سرگوشی میں بولی، مجھ سے شادی کرو گے؟ دیکھو انکار مت کرنا، میں اماں کو منا لوں گی، تم بھی اپنے ابا کو منا لو۔ یہ لوگ جو روزانہ کا جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ہم دونوں کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ایسی لڑکی سے واسطہ پڑا تھا جو مجھ پر بری طرح عاشق تھی اور عمروں کا فرق ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کرنے کو مری جا رہی تھی۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ کسی نے میری گردن سے پکڑ کر مجھے پیچھے گھسیٹا اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میری محبوبہ تڑپ کر اپنی اماں کے پاس چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی۔
मैं मस्तियों के जहान से तपते सहरा में यूं फेंक दिया गया कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। खालू के भाई ने, जो मुझे अब तक नहीं दिखा था, इंतहाई बुर्दबारी से मेरे अब्बा जी को मुखातिब करके कहा, भाई जी अब दो ही सूरतें हैं, हम इसी वक्त शोर मचा के मोहल्ले वालों को जमा करें और सारी बात उनके सामने रखें और फिर एक जवान लड़की पर मुजरमाना हमले का पर्चा कटवाएं, या फिर आप लोग अपने इस बेटे को लेकर इस घर से सुबह होते ही दफान हो जाएं। फैसला आपके हाथ में है। सुबह जब हम अपना सामान रेड़े पर रख रहे थे तो खालू के भाई ने मुस्कुराकर मेरे कान में कहा, मियाँ मैंने कहा था ना कि मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।